السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عدم اعتماد کی تحریک پرائم منسٹر کے خلاف جمع ہو چکی ہے اور اس کے بعد بڑی تیزی سے سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پارٹی کے اندر بڑی سپیڈ سے بڑی تیزی کے ساتھ توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ خصوصاً پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں پر پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی، جہاں پر عثمان ابوذر وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وسیم اکرم پلس عمران خان نے ان کو کہا، یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے اور کسی طریقے سے سمیٹنے میں نہیں آ رہی۔ آج لاہور میں غضنفر عباس چینا جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بھکر سے ہیں، انہوں نے 12 ہم خیال ایم پی ایز کا ایک اجلاس علیحدہ سے بلایا۔ دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 23 سے 24 ایم پی ایز کی جن کو سپورٹ حاصل ہے، انہوں نے آج چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی، جبکہ پرویز الہی کے بڑے بھائی پرویز الہی چودھری جو ہیں وہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے جو ناراض گروپس ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف چودھری شجاعت اسلام آباد میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات کی اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں انہوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے جو ہمیں آپشن دیا تھا، وہ جو آپشن ہمیں دیا تھا وہ ہمیں منظور ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی۔ اب ایک طرف چودھری پرویز الہی اچکن سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بننے کی خواب دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ نے علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دی ہے۔ علیم خان اس وقت لندن میں ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن بیسک جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر نواز شریف کے ساتھ دونوں ملاقات کریں گے، جہاں پر کوشش یہ کی جائے گی کہ نواز شریف سے علیم خان کے حوالے سے سی ایم پنجاب کے حوالے سے نواز شریف سے اپروول لے لی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علیم خان کو نون لیگ کی طرف سے نواز شریف کی طرف سے انڈورسمنٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اون چودھری نے آج سے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جناب عثمان بزدار کے ساتھ ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے الہی بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب سے عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ عثمان بزدار ہی چیف منسٹر پنجاب ہوں گے اور اس کے بعد علیم خان میدان میں آ گئے، تو چودھری صاحب کو اپنی وزارت اعلیٰ کی سیٹ تو خطرے میں نظر آ ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی سیٹ خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں عثمان بزدار جو وسیم اکرم پلس ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں، تو چودھری کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ چودھریوں کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں تو کیا سیاسی مستقبل ہوگا؟ کیا نون لیگ ان کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا جہانگیر ترین گروپ ان کو ایکسیپٹ کرے گا؟ چودھریز جو ہیں انہوں نے بڑی لیٹ کر دی، وہ کافی آپشنز تھے ان کے پاس، نون لیگ آلموسٹ مان چکی تھی ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے تو اگلے 5 سال کی ڈیمانڈ کر دی کہ جناب یہ ہمیں 4-5 مہینے نہیں چاہیے، ہم تو اگلے 5 سال کے لیے بھی چیف منسٹرشپ چاہ رہے ہیں۔ یہی شرط انہوں نے عمران خان کے سامنے بھی رکھ لی۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تیاری کریں، لیکن دوسری طرف عمران خان جب وہ چودھری پرویز الہی نے پرسوں بھی راجہ بشار سے بات کی کہ جناب اس پہ جلدی فیصلہ کریں، عمران خان نے جو وعدہ کیا اس پہ فیصلہ کیا جائے، تو اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو بلایا اور کہا کہ عثمان بزدار ہی ہمارے چیف منسٹر ہیں، وہی چیف منسٹر رہیں گے، یعنی کہ چودھریوں کو انہوں نے صاف لال جھنڈی دکھا دی۔ اب چودھریوں کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جن کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، شہباز شریف کے گھر رات کو کھانے کی دعوت ہی نہیں گئے، اب وہ تلے منتیں کر رہے ہیں۔ وہ چودھری شجاعت جن کی عیادت کرنے کے لیے ایک ٹائم میں سارے ان کے گھر آ رہے تھے، ظہور الہی روڈ پہ آ رہے تھے، شہباز شریف آئے، فضل الرحمان آئے، ایم کیو ایم آئی، اس کے بعد آصف علی زرداری آئے، اس کے بعد پرائم منسٹر خود آئے، وہی شجاعت حسین بیماری میں بیچارے اسلام آباد میں رول رہے ہیں۔ کبھی وہ فضل الرحمان کی طرف جا رہے ہیں اور سنیں آج ان کی آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات ہے اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا
ہم سے غلطی ہو گئی، معافی دے دیں اور ہمیں وہ جو آپشن دیا تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ناظرین، اس وقت پنجاب میں سی ایم پنجاب کے لیے جو ترپ کا کارڈ ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے۔ نون لیگ کو بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ چھینا گروپ غضنفر آباد چھینا جو آج میٹنگ کر رہے ہیں لاہور میں، بیسک ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف عدم بغاوت بلند کرنا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے 3 گروپ کے ساتھ بیٹھنا ہے جا کے یا ڈائریکٹ نون لیگ کو سپورٹ کا اعلان کرنا ہے۔ جہانگیر 3 گروپ جو آج چودھری پریرلائی سے ملا ہے، میرے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم مائنس عثمان بزدار پہ کام کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی وعدہ نہیں ہوا کہ چودھری پریرلائی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، کوئی وعدہ نہیں ہوا کہ ان کو اسپیکر بنایا جائے گا، صرف ان سے کوپریشن مانگا ہے اینٹی عثمان بزدار۔ اب اس پہ بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جناب اس پہ مزید بات چیت کی جائے گی۔ ایک چیز تو کلیئر ہے، عثمان بزدار کے گرد پنجاب میں گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایم پی ایز اوپنلی عثمان بزدار سے آہستہ آہستہ پیچھے کھسک رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایم پی ایس کی ایک ملاقات بنائی، اس میں بڑے اچھے ایم پی ایس سے انہوں نے بات چیت کی، لیکن کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ہے۔ کل عمران خان لاہور میں آ رہے ہیں۔ بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، جس میں انتشار ہے، پی ٹی آئی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو کس طرح سے سنبھال سکیں، کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقات کریں اور ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ جناب وہ کچھ نہیں ہونے والا۔ عمران خان عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی، پرائم منسٹر کہیں نہیں جا رہے، چیف منسٹر کہیں نہیں جا رہے، لہٰذا آپ متحد رہیں۔ لیکن میری اطلاعات ہیں اتحادی ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی تو بات ہی نہیں ہوئی آج۔ جی ڈی اے جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی خاص حوصلہ افزا ملاقات نہیں ہوئی۔ کاف لیگ جو ہے وہ پہلے ہی گورنمنٹ سے عمران خان سے ٹوٹلی متنفر ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے ایم این ایز ہیں وہ اور ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان اور عثمان بزدار کی پالیسیز کی وجہ سے بالکل ناراض ہیں اور کسی صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد خاص طور پر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز میں بڑی شدید افراتفری ہے، بڑی تیزی سے نون لیگ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ نون لیگ سے ٹکٹس مانگ رہے ہیں، وعدے مانگ رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے، ایک چیز کلیئر سامنے نظر آ رہی کہ عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کو میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف عثمان بزدار کو گرانے کے لیے ایفرٹس بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چھینا گروپ ان کے خلاف ہے، علیم خان ان کے خلاف ہے، اس کے بعد 3 گروپ ان کے خلاف ہے اور بہت سارے انڈیویجولز بھی ان کے خلاف ہیں۔ اگر کل عدم اعتماد کی تحریک عثمان بزدار کے خلاف آتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی میجورٹی ان کو سپورٹ نہ کرے۔ اب عمران خان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا عثمان بزدار ہی چیف منسٹر رہیں گے یا پھر علیم خان کو چیف منسٹر اناؤنس کر دیا جائے، اور اگر چیف منسٹر علیم خان کو چیف منسٹر اناؤنس کیا جاتا ہے تو کیا چودھری اس کو سپورٹ کریں گے؟ اگر چودھری سپورٹ نہیں کرتے تو پھر علیم خان جو ہے اس کو این کی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ عمران خان اس کو نومینیٹ کرے اور این اس کو سپورٹ کرے۔ تو یہ چیزیں سیٹل کرنے کے علیم خان جو ہے وہ لندن میں ہیں۔ تو ناظرین، صورتحال بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، ٹوٹل پولیٹیکل کیوس ہے، ٹوٹل پولیٹیکل انارکیس ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے خلاف ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ آج میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چودھری پریرلائی اور نون لیگ اپنا کارڈ صحیح کھیل گئی اور چودھری پریرلائی اور علیم خان جو ہیں ان دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو لگ یہ رہا ہے کہ چودھری عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے عمران خان سے پہلے کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہاں پر تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پریرلائی، اگر عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوتی ہے تو وہ تو 5 دن کے بعد اجلاس بلوا سکتے ہیں، اجلاس بلوا کے 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر تو شاید 8 9 10 دنوں میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے اور بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ شدید نالہ ہیں، شدید ناراض ہیں۔ وہ بندہ جس کو عمران خان نے بہت سارے لوگوں کو اگنور کر کے، ناراض کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، 4.25 سال کے بعد
اس کو عمران خان کی سپورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عثمان بزدار کے پاس نون لیگ کے ایم پی اور ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد ہوتی. پونے 4 سال وہ اقتدار میں رہے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے ایم پی ان کے نیچے سے نکل چکے ہیں. تو یہ چیز اب عمران خان کو بھی سوچنی پڑے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے. عمران خان جو ہیں ان کے پاس بھی آپشن بڑے محدود ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے, اور اگر نون لیگ علیم خان کو سپورٹ کر دیتی ہے تو پھر عثمان بزدار کے دن گنے جا چکے ہیں. ناظرین, جو ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے, ہر لمحہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.